السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے 2 جلدیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اب ہم تیسری جلد کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیے فہرست جو ہے وہ اب یہاں سے قسم ثانی شروع ہوگی، اس میں تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار اور حکم کا بیان ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کئی سارے ابواب ہیں، ٹھیک ہے، اور باب کے تحت کئی ساری فصلیں ہیں۔ تو باب نمبر 1 ایمان کے سلسلے کی اصولی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایمانیہ سے تعلق رکھنے والی روایات، اسی طرح کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کے سلسلے میں اصولی باتیں، ٹھیک ہے، روایات باب کی شرح ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الطہارت ہے، کتاب الطہارت کے سلسلے کی اصولی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر فضیلت وضو، وضو کا طریقہ، آداب وضو، نواقض وضو کا بیان، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے خفین کے موضوع پر مسح کا بیان، غسل کا طریقہ، جنبی، یہ سب جو ہے احادیث کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر کتاب الصلاۃ کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سجود و تلاوت ہے، سجدہ سہو کی حکمت دیکھ سکتے ہیں، جنائز کا بیان۔ بس تو اس کتاب کے اندر مطلب کل ملا کر اس پوری کتاب میں آپ کو اسرار و حکم بیان کیے جائیں گے احادیث مرفوعہ کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ والا ہم دیکھیے رحمۃ اللہ کی جلد سوم سے حجت اللہ البالغہ کی قسم دوم شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم اول میں وہ قواعد کلیہ اور ضوابط عامہ بیان کیے گئے جن کو پیش نظر رکھ کر شریعت اسلامیہ میں ملحوظ اسرار و رموز اور حکم اور مصالح کو مستنبط کیا جا سکتا ہے، یعنی راسخین فی العلم یہ کام خود انجام دے سکتے ہیں۔ اور قسم ثانی میں تفصیل سے شریعت کے اسرار و حکم بیان کیے ہیں اور احادیث کو بنیاد بنا کر یہ کام انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم خرما ہم ثواب والی بات صادق آ گئی۔ غرض دونوں قسموں کے مندرجات کا فرق جو ہے وہ ایک مثال سے واضح ہوگا کہ ایک باکمال باورچی پلاؤ قورمہ بنانے کی ترکیب لوگوں کو بتائے، پھر دیگ اتارے اور کھانا پکا کر پیش کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ہر شخص مطلوبہ کھانا تیار نہیں کر سکتا، دوسری صورت میں صرف کھانے کی دیر رہتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے بھی قسم اول میں اسرار و حکم جاننے کا فارمولہ پیش کیا ہے، مگر فارمولہ چونکہ کیا ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، اس لیے اس کے فہم میں دقت پیش آتی ہے، اور کبھی اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی دسترخوان بچھا دیا ہے، بھوکے بھوکے خواہش مند اور بھریں جو ہے اپنا دامن مراد۔ البتہ شاہ صاحب نے دیگ تیار کر کے اس پر بھاری ڈھکن رکھ دیا تھا جس کو ہر شخص جو ہے وہ سرکا نہیں سکتا تھا، کوئی موسیٰ ہی کنویں کے اس پتھر کو ہٹا سکتا تھا۔ تو شارح نے راغبین کی سہولت کے لیے اس ڈھکن کو سرکا دیا، بلکہ کھانا برتنوں میں نکال کر دسترخوان الحمدللہ سجا دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ قارئین کو کرنا ہے کہ شارح نے یہ خدمت بخوبی انجام دی ہے یا نہیں۔ منہ میاں مٹھو بننا ٹھیک نہیں۔ چلیے، تو یہاں سے جو ہے حضرت نے مطلب تیسری جلد کا آپ خلاصہ سمجھ گئے کہ پہلی قسم کے اندر جو ہے وہ یعنی شریعت کے اسرار و رموز بیان کیے گئے۔ یہاں پہ اس کی جو ہے اس کو عملی طور پر احادیث کو جو ہے فٹ کر رہے ہیں انہی سارے اسرار و حکم کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب الایمان میں باب الکبائر اور علامات النفاق، باب الوسوسہ، باب الایمان بالقدر کی احادیث کی بھی شرح کی گئی ہے، اور باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں باب العلم کی احادیث کی بھی شرح کی گئی ہے۔ من ابواب قضا سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس باب کی اصولی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، قسم ثانی تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان۔ پہلی قسم میں قواعد کلیہ کا بیان تھا، یعنی اس میں وہ اصولی باتیں بیان کی گئی جن کا تعلق بالاجمال تمام نصوص سے، ان مباحث کا تعلق کسی خاص باب یا خاص مسئلہ یا خاص آیت و حدیث سے نہیں۔ اب قسم ثانی میں ابواب وار احادیث مرفوعہ کی اچھی خاصی مقدار کی شرح کرتے ہیں، یعنی تمام احادیث کی شرح نہیں کی گئی اور ان نصوص میں مذکور احکام شرعیہ کے رموز و اسرار بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں 2 باتیں ذہن نشی کر لی جائے۔ پہلی بات، حجت اللہ میں حدیثوں کے حوالے نہیں دیے گئے کیونکہ یہ سب معروف حدیث ہیں، اور حدیث شریف کی 4 بنیادی کتابوں بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی شریف سے لی گئی، دیگر کتابوں سے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث لی ہے۔ البتہ طبعاً اور ضمناً دوسری کتابوں کی حدیث بھی آئی ہے، اور شرح میں بھی احادیث کی مفصل تخریج نہیں کی گئی کیونکہ اس سے کتاب طویل ہو جاتی ہے۔ جو حدیثیں مشکات شریف میں مل گئیں ان میں عموماً مشکات شریف ہی کا حوالہ دیا گیا اور نہ اصل کتابوں کا حوالہ دیا گیا۔ دوسری بات، حجت اللہ میں سب حدیثیں بتمامی اور بلفظی نہیں لی گئیں، کہیں الفاظ بدل گئے ہیں، کہیں حدیث کا خلاصہ کیا گیا کیونکہ قارئین کرام مذکورہ کتابوں کی طرف
مراجعات کر کے پوری حدیث کا پتہ چلا سکتے ہیں. شرح میں ہر حدیث بلفظی اور مفصل درج کی گئی تاکہ قارئین کو مراجعت کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، مگر صرف ترجمہ کیا گیا. پہلے مبحث ہفتم اول کے باب اول میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قسم دوم میں صرف ان احادیث کی شرح کی گئی جو احکام شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں، سنن زوائد سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح نہیں کی گئی ہے. چلیے باب نمبر 1، ایمان کے سلسلے کی اصولی بات ہے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری انقیاد اور کامل یقین. پہلے 3 بات سمجھ لیں. پہلی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زمان و مکان یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں. آپ تمام جن و انس کی طرف قیامت تک کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اس کی صراحت ہے. ارشاد پاک ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سبھی لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈراوا سنانے والا بنا کر، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. دوسری بات، آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو سب ادیان پر غالب کر دیں اگرچہ کیسے ہی ناخوش ہوں مشرک. یہی مضمون سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں بھی آیا ہے. اچھا، تیسری بات، آخری دین کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ جس کو عزت پیاری ہے وہ یا تو آپ کا لایا ہوا دین قبول کر لے گا اور عزت پائے گا، جس کی قسمت برگشتہ ہے یعنی خراب ہے وہ انکار کر کے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا. مسند احمد میں روایت ہے کہ لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. یعنی یہ دین ضرور وہاں تک پہنچ رہے گا جہاں تک شب و روز پہنچے، یعنی 4 دانگے عالم میں پھیل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑیں گے جس میں اس دین کو داخل نہ کر دیں، وہ معزز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ. ایسی عزت جس سے اللہ تعالیٰ اسلام کو قوی کریں گے اور ایسی ذلت جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کریں گے. حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں اس حقیقت کا مشاہدہ کیا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے بھلائی، بزرگی اور عزت پائی، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے حصے میں ذلت، رسوائی اور جزیہ آیا. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صورتحال یہ ہوگی تو ضروری ہے کہ آپ کی امت میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں، مومن بھی اور غیر مومن بھی. ٹھیک ہے، تو اچھا، تمام جن و انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر جو ایمان لائے وہ امت اجابت ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت ہے. اچھا، ایسے مخلص بھی جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی ہدایت سے رہنمائی حاصل کی، اور ایسے منافق بھی جن کے دلوں میں ایمان کی بشارت داخل نہیں ہوئی. پر ضروری ہے کہ ان مختلف قسم کے لوگوں کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انقیاد ظاہری اور تصدیق قلبی کے لحاظ سے ایمان کی 2 قسمیں قرار دی. پہلی قسم وہ ایمان ہے جس کے ساتھ دنیوی احکام متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس سے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. مجاہدین ان کی جانوں اور مالوں سے تعرض نہیں کرتے. ایمان کی اس قسم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے امور کے ساتھ منضبط کیا ہے جس سے اطاعت اور انقیاد کا صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے اور ان اعمال سے مسلمان اور غیر مسلمان میں امتیاز قائم ہو جاتا ہے. درج ذیل احادیث ایمان کی اسی قسم سے متعلق ہیں. حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھوں کہ وہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں. بس جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. اس حدیث میں جنگ چھیڑنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جنگ بندی کی حد بیان کی گئی ہے کہ جب لوگ توحید و رسالت کو مان لیں اور نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگے تو اب جنگ بند کر دینا ضروری ہے. اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے صرف نماز و زکوٰۃ کافی نہیں، تمام اعمال اسلام ضروری ہیں. اور اس حدیث میں صرف ان 2 کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس سے اطاعت اور انقیاد کا پتہ چل جاتا ہے. اور حق اسلام سے مراد یہ کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسا جرم کرے جو جانی یا مالی سزا کو واجب کرتا ہو تو وہ سزا دی جا سکے گی. اسلام اس قانون سزا سے مانے نہیں بنے گا اور اس کا حساب اللہ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں کھوٹ ہے تو اس کا حساب آخرت میں ہوگا، دنیا میں احکام جو ہے وہ ظاہر پر جاری ہوں گے. حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے. پس تم اللہ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی نہ کرو. اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں تم اسلام کی یہ ظاہری علامتیں دیکھو اس کو مسلمان سمجھو اور اس کے جان و مال سے تعرض نہ کرو، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی ہے. حدیث شریف کا یہ مقصد نہیں کہ جس میں بھی ظاہری علامتیں پائی جائے وہ بہرحال مسلمان ہے، خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد و خیالات رکھتا ہو. ایسا سمجھنا وہ پرلے درجے کی جہالت ہے. حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں. اس شخص سے باز آنا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کسی بھی گناہ کی وجہ سے آپ اس کی تکفیر نہ کریں اور کسی بھی بدعملی کی وجہ سے آپ اس کو اسلام سے خارج نہ کریں. نمبر 2، جہاد، وہ اس وقت جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا. کسی ظالم حکمراں کا ظلم اور کسی عادل حکمراں کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا. تقدیر پر ایمان لانا، اس حدیث کے بیان سے مقصود صرف پہلی بات ہے، اس لیے شاہ صاحب نے حدیث مختصر کر دی ہے. دوسری قسم وہ ایمان ہے جس پر اخروی احکام کا مدار ہے، یعنی جہنم سے رستگاری اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیابی. یہ ایمان اس وقت متحقق ہوتا ہے جب آدمی تمام تر برحق باتوں کا اعتقاد رکھے، تمام پسندیدہ اعمال پر کاربند ہو اور تمام اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لے. یہی کامل اور اعلیٰ درجے کا ایمان ہے.
یہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں جو ایمان میں ذاتی کا تذکرہ آیا اور اس کا تعلق ایمان کی اسی قسم سے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو مروی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کا تعلق نفس ایمان سے ہے، کامل ایمان سے نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایمان کی اس قسم میں شامل تمام چیزوں پر لفظ ایمان کا اطلاق فرماتے تھے، جیسے حب الانصار من الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس سلسلے میں متعدد ابواب قائم کیا، اور اعمال اسلام پر ایمان کے اطلاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس بات پر مؤثر انداز میں تنبیہ کرنا ہے کہ یہ اعمال ایمان کامل کا جز ہے، ایمان ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ درج ذیل احادیث کا تعلق ایمان کی اسی قسم سے ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں اس میں دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تشریح: پہلی حدیث میں مثبت پہلو سے یہ بیان کیا گیا کہ ایمانداری اور عہد و پیمان کی پاسداری ایمانیات میں شامل ہے۔ دوسری حدیث میں منفی پہلو سے یہ بات سمجھائی گئی کہ مسلمانوں کی ادارہ ثانی اور لوگوں کو ستانا ایمان کے منافی ہے۔ غرض ایمان کی اس قسم کی بہت سی شاخیں ہیں، اور متفق علیہ روایت میں ایمان کی 70 سے زائد شاخوں کا تذکرہ آیا، وہ سب اعمال اسلام ہے اور ایمان کی اسی قسم میں شامل ہے، کیونکہ تمام اعمال خیریہ، اخلاق حسنہ اور احوال صادقہ ایمان کے شعبے ہیں۔ جب دل میں ایمان جم جاتا ہے اور یقین جڑ پکڑ لیتا ہے تو یہ اعمال اس شخص سے نتیجہ اور ثمرے کے طور پر ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال سے وضاحت ایمان کی اس دوسری قسم کی مثال یہ ہے کہ درخت تنا، شاخوں، پتوں، پھلوں اور پھولوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں، اور یہی کامل اور شاندار درخت ہے، ثمر بار بھی ہے اور سایہ فگن بھی، اور ہر اعتبار سے قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اور اگر اس درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں، پتے جھاڑ دیے جائیں اور پھل توڑ لیے جائیں تو بھی درخت ہے مگر ناقص درخت ہے۔ یہی اعمال و اخلاق کا ہے کہ اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی مومن ہے مگر ناقص مومن ہے، اور اگر تنہ ہی اکھاڑ دیا جائے تو درخت ہی جو ہے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس طرح اگر تصدیق باقی نہ رہے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایمان کی اس قسم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اعمال اسلام کے 2 درجے۔ ایمان بمانا یقین کامل، جو اعمال شامل ہیں وہ سب ایک درجے کے نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 درجے قرار دیے۔ پہلا درجہ ارکان اسلام کا ہے، اعمال اسلام میں یہ سب سے عمدہ اعمال ہے۔ درجہ ذیل حدیث میں انہی اعمال کا تذکرہ ہے۔ حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کا اہتمام کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تشریح: اور یہ بات ابھی آگے بیان کی جائے گی کہ ایمان کی دوسری قسم میں شامل اعمال کے لیے ایمان کے بجائے لفظ اسلام زیادہ جو ہے مناسب ہے۔ چنانچہ مذکورہ حدیث میں ارکان خمسہ پر اسلام کی بنا بتائی گئی ہے، بنیاد بتائی گئی ہے، اور توحید اور رسالت کی شہادت ایک عمل ہے، بلکہ بہترین عمل ہے۔ گواہی ہمیشہ منکر کے سامنے دی جاتی ہے، بس غیر مسلموں تک یہ دعوت لے جانا اسلام کا بنیادی عمل ہے۔ دوسرا درجہ ارکان خمسہ کے علاوہ دیگر اعمال اسلام کا، درجہ ذیل حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں بہترین شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور معمولی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی اہم شاخ ہے۔ تشریح: 70 کا عدد جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ ذاتی بیان کرنے کے لیے، یعنی ایمان کی بہت شاخیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایمان کی ان سب شاخوں کو بیان کیا ہے۔ اقسام ایمان کے متقابلات۔ ایمان کی پہلی قسم یعنی ظاہری انقیاد جس کے ساتھ دنیاوی احکام متعلق ہوتے ہیں اس کا مقابل کفر ہے، اور دوسری قسم یعنی یقین کامل جس پر اخروی احکام کا مدار ہے اس کے مقابل کی 3 صورتیں، اور تینوں کے الگ الگ نام ہیں۔ پہلی صورت، اگر تصدیق قلبی بالکل ہی فوت ہو اور ظاہری انقیاد و اطاعت صرف تلوار کے خوف سے ہو تو وہ اصلی اور اعتقادی نفاق ہے، اور اخروی احکام میں اس منافق اور کافر مجاہر کے درمیان کچھ فرق نہیں، بلکہ یہ منافق کافر سے بدتر ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں اس کی صراحت ہے۔ دوسری صورت، اگر دل میں تصدیق تو موجود ہو مگر عمل بالجوارح فوت ہو، یعنی فرائض کا تارک اور کبائر کا مرتکب ہو تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تیسری صورت، اور اگر دل میں تصدیق تو ہو مگر وہ دل کا وظیفہ فوت کرنے والا ہو، یعنی ایمان میں یقین کی دولت سے محروم ہو، تو وہ ایک اور قسم کا نفاق ہے، یعنی بعض سلف نے اس کا نام نفاق عمل رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نفاق عمل 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، آدمی پر نفس کا یا دنیا کا یا جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ مال کی، خاندان کی اور اولاد کی محبت میں بری طرح پھنس جاتا ہے، اس لیے وہ جزا اور سزا کو بعید سمجھنے لگتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس طرح سے اس کے دل میں سرایت کر جاتی ہیں کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا، اگرچہ عقل و برہان سے وہ ان باتوں کو مانتا ہو جن کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور حجاب نفس، حجاب دنیا اور حجاب بتعدیگی کی تفصیل مباحث چہارم کے باب ششم میں گزر چکی ہے۔ یا وہ اسلام میں سختیاں دیکھتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ آلام و مصائب سے دوچار ہوتا ہے، یا وہ آبائی مسلمان ہے اور اس کو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اسلام کو ناپسند کرنے لگتا ہے، یا کچھ خاص کافروں سے اس کو محبت ہوتی ہے جو اس کو اللہ کا بول بالا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کفار سے مودت یعنی قلبی تعلق رکھنے کی قرآن میں سخت ممانعت آئی ہے۔
ایمان کے دو اور معنی، تصدیق اور سکینت قلبی۔ ایمان کے مذکورہ بالا دو قسموں کے علاوہ دو اور معنی بھی ہیں۔ ایک ہے تصدیق قلبی، یعنی دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے۔ درج ذیل حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو، اس کی فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کو مانیں اور اچھی بری تقدیر کو مانیں۔ دو، دل کی سکینت اور طمانینت، یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی طہارت اور پاکیزگی ایمان کا خاص جز اور اس کا اہم شعبہ اور حصہ ہے۔ جو شخص طہارت کا اہتمام کرتا ہے اس کو دل جمی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر صائبان کی طرح ہوتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے نکل آتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی گناہ کی حالت میں ایمانی جمعیت خاطر باقی نہیں رہتی۔ حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے کہ آؤ ہم ایک گھڑی ایمان لائیں، یعنی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں تاکہ ایمان تازہ ہو اور دل کو تسکین حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کتاب کی طرف، بزنس اسٹڈیز، جس کے صفحہ نمبر کاروباری مطالعہ، جس کے صفحہ نمبر 201 پر ہیں ہم لوگ۔ بڑے پیمانے پر عمل کے فوائد۔ صرف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کاروباری تنظیم کی وہ قسم ہے جو بڑے پیمانے پر عمل کے لیے پونجی فراہم کر سکتی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پیداوار کی جا سکتی ہے۔ نتیجتاً اس کی کارکردگی میں اضافہ اور عمل کی لاگت میں تخفیف ہوتی ہے، اس سے توسیع کے لیے مزید گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ سیالیت، شیئروں کی منتقلی کی سہولت سرمایہ کاروں کے لیے اضافی ترغیب کے طور پر کام کرتی ہے، کیونکہ پبلک کمپنی کے شیئروں کی تجارت اسٹاک ایکسچینج میں آسانی سے کی جا سکتی ہے اور عوام شیئر خرید سکتے ہیں جب ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے رقم ہوتی ہے۔ جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے شیئروں کو نقد رقم میں بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مینجمنٹ، کمپنیوں کو سرگرمیوں کی پیچیدہ نوعیت اور بڑے حجم کے کاروبار کے سبب تنظیم کی ہر سطح پر پروفیشنل مینیجروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے کاروبار کے حجم اور مالیاتی مضبوطی کے سبب وہ ایسے مینیجروں کی تقرری کے متحمل ہو سکتے ہیں، اس سے ان کے معاملات کے بندوبست میں کارگزاری اور اثر پذیری پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق اور ترقی، ایک کمپنی عام طور پر پیداوار، ڈیزائننگ، اختراع، نئے پروڈکٹ کی بہتر عمل کاری، اشیاء کی کوالٹی میں بہتری اور اسٹاف کی تربیت کے نئے طریقے وضع کرنے کے لیے تحقیق و ترقی پر کافی رقم لگاتی ہے۔ ٹیکس کے فوائد، اگرچہ کمپنیوں کو اونچی شرح پر ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اپنے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے میں انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت وہ بہت سی ٹیکس رعایت سے استفادہ بھی کرتی ہے۔ 6.6 جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حدود، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بہت سی خوبیاں ہیں، اس کے باوجود کاروباری تنظیم کی اس قسم میں متعدد حدوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہم حدود درج ذیل ہیں۔ مشکل تشکیل، کمپنی کی تشکیل میں کمپنیز ایکٹ کے تحت متعدد قانونی رسمیت کی تعمیل شامل ہے اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً حکومت کے ذریعے وضع کیے گئے متعدد دیگر اصول اور ضوابط کی تعمیل کی جاتی ہے۔ ایک گروپ کے ذریعے کنٹرول، نظریاتی طور پر ایک کمپنی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا انتظام اور انتظام تربیت یافتہ اور تجربہ کار ڈائریکٹروں کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن ایسا عملاً بہت سے معاملوں میں نہیں ہوتا۔ زیادہ تر کمپنیاں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے ڈائریکٹروں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، چونکہ اکثر شیئر ہولڈر کافی بکھرے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کمپنی کے مینجمنٹ کے تئیں معمولی رویہ رکھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈر کمپنی کی طرف سے تمام فیصلے لیتے ہیں۔ اس طرح ایک کمپنی میں جمہوری خوبیاں عملاً واقعی موجود نہیں ہوتی۔ زائد حکومتی کنٹرول، کمپنی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قوانین کے متعدد دفعات کی تعمیل کرے گا۔ ان کی عدم تعمیل کا مطلب ہے بھاری جرمانے کے لیے تیار رہنا، اس سے کمپنیوں کے ہموار عمل پر اثر پڑتا ہے۔ فیصلہ سازی میں تاخیر، کمپنی کو بعد فیصلے لینے سے پہلے طریقہ عمل سے متعلق مخصوص ضوابط اور کارروائی کو پورا کرنا ہوتا ہے، جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا شیئر ہولڈرز کو مجلس عاملہ سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے رسمی ضوابط میں وقت لگتا ہے، اس لیے بعض اہم فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ رازداری میں کمی، بہت سے معاملوں میں رازداری برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان معاملات کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مجلس عاملہ کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی کارروائیاں عام طور پر عوام کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ سماجی برائیاں، ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بڑے پیمانے کی کاروباری تنظیم ہے جس میں کافی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے انہیں اقتدار بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایسے اقتدار کے ناجائز استعمال سے سماج میں غیر صحت مندانہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے لیے ایک مخصوص کاروباری صنعت یا پروڈکٹ کی اجارہ داری، اپنے کام کو انجام دینے میں سیاستدانوں اور حکومت پر اثر انداز ہونا، ورکرز، صارفین اور سرمایہ کاروں کا استحصال وغیرہ۔ متن پر مبنی سوالات، یہ جو ہے سوالات ہیں، آپ ان کو حل کر لیجئے گا خود سے، ٹھیک ہے۔ 6.7 جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی موضوعیت، جوائنٹ اسٹاک کمپنی وہاں موضوع ہے وہاں مناسب ہے جہاں کاروبار کا حجم بڑا ہوتا ہے، عمل کا دائرہ پھیلا ہوتا ہے، اس میں شامل مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور مالی وسائل زیادہ، نیز افرادی قوت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی اسے ترجیح دی جاتی ہے جب اس کے کام کاج میں پروفیشنل مینجمنٹ کی ضرورت ہو۔ کچھ کاروباروں جیسے بینکنگ اور انشورنس کے لیے جوائنٹ اسٹاک کمپنی زیادہ موزوں ہیں۔ آج کل کاروبار کے زیادہ تر شعبوں میں بڑے پیمانے پر عمل کے لیے اسی ہی ترجیح دی جاتی ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو۔ تنظیم کی صحیح شکل کا انتخاب، آپ کاروباری ملکیت کی مختلف شکلوں کے بارے میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، جیسے تنہا ملکیت، شراکت داری، مشترک ہندو فیملی کاروبار کمپنی اور کوآپریٹو سوسائٹی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کاروباری تنظیم کی کوئی بھی شکل ہماری سبھی طرح کی ضرورتوں کو نہیں پورا کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی معیشت میں رائج کاروباری تنظیم کی مختلف اقسام پاتے ہیں، لہذا کاروباری تنظیم کی قسم کا انتخاب کرتے وقت ہم مختلف عوامل کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے مالیاتی اور انتظامیاتی اہلیتوں کے مطابق
انتظامی اہلیتوں کے مطابق نہایت مناسب شکل کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم ان عوامل کا مطالعہ کریں گے جو کاروباری تنظیم کی صحیح شکل کا انتخاب کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تشکیل کی آسانی، ایک تنہا تاجر اپنے ذاتی اختیار پر کسی بھی وقت کاروبار کی شروعات کر سکتا ہے اور اسے سمیٹ سکتا ہے۔ شراکت داری میں باہمی اعتبار اور بھروسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کمپنی کی تشکیل کے لیے بہت سے قانونی ضوابط درکار ہے، لہذا تنہا ملکیت کی تشکیل سب سے زیادہ آسان ہے۔ وسائل کی دستیابی، ایک شخصی کاروبار دنیا میں سب سے بہتر کاروبار ہے اگر مالک کے پاس کافی وسائل اور ان کے بندوبست کی اہلیت ہو۔ یہ بیان دکھاتا ہے کہ واحد فرد بڑے کاروبار کو بطور خاص چلانے کا اہل نہیں ہوتا اگر اس کے وسائل اور انتظامی صلاحیتیں محدود ہوں۔ شراکت داری میں بھی شراکت داروں کے مالیاتی وسائل محدود ہوتے ہیں، مگر صرف ایک کمپنی ہی کافی پونجی مہیا کر سکتی ہے اور بڑے کاروبار کے مینجمنٹ کے لیے ضروری ماہرانہ رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ واجبات یا ذمہ داری یا جوخم، ہم جانتے ہیں کہ ممبروں کے واجبات تنہا ملکیت اور شراکت داری میں غیر محدود ہوتے ہیں، نیز کمپنی اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کے معاملے میں محدود ہوتے ہیں۔ چونکہ ممبران بڑی ذمہ داریاں لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اس لیے وہ کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ استحکام، کسی کاروبار کی کامیابی کے لیے استحکام ضروری ہے۔ کمپنی اور کوآپریٹو سوسائٹی کا وجود اس کے ممبران کی صحت اور دولت پر منحصر نہیں ہوتا۔ تنہا ملکیت اور شراکت داری اقسام تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن کاروباری تنظیم کی کمپنی اپنی کسی ممبر کی موت یا دیوالیے پن کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ لچک، کاروبار کی ایک مثالی قسم میں کام کاج کے لیے لچک ہوتی ہے، جس کے فیصلے تیزی سے لیے جاتے ہیں اور فوری نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے کام کاج میں کوئی بھی سختی کاروبار کی بقا اور افزائش کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جب کبھی زیادہ مالیات کی ضرورت ہوتی ہے تو کمپنی میں بہتر لچک پیدا ہوتی ہے، اس میں زیادہ سرمایہ مہیا کیا جا سکتا ہے اور حسب ضرورت زیادہ ممبران شامل کیے جا سکتے ہیں۔ شراکت داری میں ممبران کی تعداد کبھی 20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تنہا ملکیت میں ایک اکیلا مالک ہوتا ہے اور مالیاتی وسائل کی دستیابی بھی محدود ہوتی ہے۔ عمل میں سب سے زیادہ لچک تنہا ملکیت قسم میں پائی جاتی ہے۔ اس میں شراکت داری قسم کی طرح دیگر ممبروں سے منظوری یا کمپنی قسم کی طرح ایکٹ کی دفعات کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا کاروبار کی نوعیت یا اس کے عمل میں تبدیلی تنہا ملکیت کے معاملے میں سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ رازداری، تنہا تاجر اپنے پورے کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اسے اپنے راز میں کسی کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شراکت داری باہمی وساطت کی بنیاد پر منظم ہوتی ہے اور اس لیے سبھی شراکت داروں کو کاروبار کے بارے میں ہر چیز جاننے کا حق ہے۔ کمپنی میں متعدد دستاویزات فائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی سالانہ رپورٹوں کو شائع کیا جاتا ہے، لہذا کمپنی کے معاملے میں رازداری کم ہوتی ہے۔ ریاستی کنٹرول کی حد، حالانکہ مجموعی طور پر یہ ممکن نہیں کہ حکومتی ضوابط کی تعمیل سے بچا جائے، لیکن کاروباری مہم جو ہمیشہ کاروباری تنظیم کی اس قسم کا انتخاب کرنا ہمیشہ پسند کریں گے جس میں حکومتی مداخلت کم سے کم ہو۔ تشکیل کے بعد بھی مختلف قانونی دفعات کی تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ تنہا ملکیت اور شراکت داری میں حکومتی کنٹرول نسبتاً کم ہوتا ہے۔ درج ذیل جدول تنہا ملکیت، شراکت داری اور کمپنی کی مختلف خصوصیات کا ایک خلاصہ اور موازنہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، مالکیات کی دستیابی ایک کمپنی میں زیادہ فائدہ مند ہے اور تنہا ملکیت میں کم فائدہ مند۔ منظم کرنے اور تحلیل کرنے کی لاگت، تنظیم کرنے اور تحلیل کرنے میں آسانی، ملکیت کی منتقلی یا واپس لینے میں آسانی، یہاں کمپنی میں زیادہ فائدہ مند ہے، شراکت داری میں کم ہے۔ اچھا، شراکت داری کم فائدہ مند شکل ہے۔ مینجمنٹ کی کارکردگی، اس میں کمپنی زیادہ فائدہ مند ہے، تنہا ملکیت۔ کسی بھی ریاست میں عمل کرنے کی آزادی، حکومت کا کنٹرول اور پابندیاں، مدت کار کی طوالت، عمل میں سہولت۔ چلیے، متن پر مبنی سوالات 6D۔ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی وہاں زیادہ مناسب ہے جہاں کاروبار کا حجم بڑا ہو، عمل کا۔ اچھا چلیے، یہ سوالات ہیں، اس کو آپ جو ہے خود سے حل کر لیجیے گا۔ مختلف اقسام کی کاروباری تنظیموں فرق، ہم نے مختلف اقسام کی کاروباری تنظیموں کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اگر ہم ان کی خصوصیات کا تجزیہ کریں تو پائیں گے کہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آئیے کاروباری تنظیم کی ان شکلوں میں سے بعض کے درمیان امتیاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، شراکت داری اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے درمیان فرق، بنیاد جیسے تشکیل ہو تو اسے تشکیل کرنا آسان ہے کیونکہ اس میں رجسٹریشن ضروری نہیں ہوتا۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی ایسی کمپنی قائم کرنے سے پہلے بہت سے رسمی ضوابط پورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل، شراکت داری ایکٹ 1932 کے ذریعے منضبط ہے، کمپنیز ایکٹ 1956 کے ذریعے منضبط ہے۔ اچھا، ممبرشپ کم سے کم 2 بینکنگ کاروبار میں زیادہ سے زیادہ 10 اور دیگر کاروبار میں 20، ٹھیک ہے۔ اچھا، پرائیویٹ کمپنی میں کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 50، پبلک کمپنی کے معاملے میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ قانونی حیثیت، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، شراکت داری میں کوئی علیحدہ ہستی نہیں ہوتی ہے اور جو ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں اس کے ممبروں سے الگ ایک قانونی ہستی ہوتی ہے اس کی جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ واجبات ایک غیر محدود حد تک مشترک اور متعدد ہوتی ہے شراکت داری میں، اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں حاصل شیئروں کی ظاہری قدر تک محدود ہوتی ہے۔ مینجمنٹ سبھی شراکت داروں کی طرف سے سبھی یا کوئی ایک اور انتظام اور انصرام کے لیے مجاز ہوتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو انتظام اور انصرام کے لیے مجاز بنایا جاتا ہے اس میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں۔ شیئروں کی منتقلی سبھی شراکت داروں کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے شراکت داری میں، اور اس میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں شیئروں کو آزادانہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وجود پارٹنر کی موت، سبکدوشی یا پاگلپن کے سبب تحلیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں دائمی وجود، شیئر ہولڈرز کی موت، سبکدوشی، دیوالیے پن وغیرہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مالیات مہیا کرانے کے لیے نسبتاً اس میں محدود دائرہ ہوتا ہے شراکت داری میں، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں مالیات مہیا کرنے کے وسیع اور غیر محدود دائرے ہوتے ہیں۔ اچھا، جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور کوآپریٹو سوسائٹی کے درمیان فرق، بنیاد اس میں تشکیل، جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کیا ہے، رجسٹرار آف کمپنیز میں رجسٹریشن کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی میں رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز میں رجسٹریشن کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ ممبرشپ یہ پورے ملک، یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں
پورے ملک یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ممبران ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ کے لیے ممبران کی کم از کم تعداد 2 ہے اور پبلک کمپنی کے لیے 7 ہے. پرائیویٹ کمپنی کے لیے زیادہ سے زیادہ ممبرشپ 50 ہے اور پبلک کمپنی کے لیے کوئی مقرر نہیں. اچھا, اس میں کیا بولتے ہیں, کوآپریٹو سوسائٹی میں ایک مخصوص محلے یا خطے سے زیادہ ممبران آ سکتے ہیں. کم سے کم ممبرشپ 10 ہے اور زیادہ سے زیادہ ممبرشپ کی حد مقرر نہیں ہے. مقصد یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی عام طور پر منافع کمانے کے لیے کاروبار چلایا جاتا ہے. اچھا, اس میں کوآپریٹو سوسائٹی میں بطور خاص اپنے ممبران اور بالعموم سماج کے لیے خدمات فراہم کرتا ہے. عمل کمپنیز ایکٹ 1956 کے ذریعے منضبط, کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1912, کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2002 اور ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز قوانین کے ذریعے منضبط ہے. مینجمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے زیر انتظام, جن کا انتخاب شیئر ہولڈروں کے ذریعے کیا جاتا ہے. تمام شیئر ہولڈروں کے پاس اتنے ووٹ ہوتے ہیں جتنی ان کی تعداد ہوتی ہے. اچھا, اس میں کوآپریٹو سوسائٹی میں ایک ممبر ایک ووٹ کی بنیاد پر ممبروں کے ذریعے منتخب مینجمنٹ کمیٹی کے زیر انتظام ہوتی ہے. مفاد کی منتقلی, شیئروں کو آزادانہ طور سے اور قانونی وارثوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ کمپنی کے معاملے کو چھوڑ کر. اچھا, اس میں کوآپریٹو سوسائٹی میں شیئرز کی منتقلی آسان نہیں ہے, لیکن یہ قانونی وارثوں کو منتقل کیے جا سکتے ہیں یا ممبر کی مرضی سے سوسائٹی کو واپس ہو سکتے ہیں. واجبات, اس کے ممبروں کے واجبات حاصل شدہ شیئروں کی قدر تک محدود ہوتے ہیں. کوآپریٹو سوسائٹی میں اس کے ممبران کے واجبات محدود ہیں, لیکن سوسائٹی غیر محدود واجبات اختیار کر سکتی ہے. ڈویڈنڈ کی شرح کا فیصلہ ہر سال کمپنی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ مختلف ہو سکتا ہے. ڈویڈنڈ کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر ڈویڈنڈ ایک مقررہ شرح پر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے دفعات کے تحت ممبروں کو واجب الادا ہوتا ہے. ڈویڈنڈ کس کو منافع کی ادائیگی. چلیے 6.10 ملٹی نیشنل کارپوریشن, کثیر قومی کمپنی. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہندوستانی اور غیر ملکی اصل مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. غیر ملکی اشیاء ہمارے ملک میں یا تو درآمد ہوتی ہیں یا اشیاء غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہمارے ملک میں تیار کی جاتی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غیر ملکی کمپنیاں ہمارے ملک میں کیوں آ رہی ہیں. دراصل وہ ہندوستان میں اپنی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے, اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے آتی ہیں. اس طرح ہندوستانی کمپنیاں بھی کاروباری عمل کو اپنے ملک کی سرحدوں کے باہر پھیلا رہی ہیں. اسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے عالمی پیمانے کے بازار تلاش کرنے کے لیے ملک کی سرحدوں کے پار معاشی سرگرمیوں کی توسیع. 6.10.1 ملٹی نیشنل کارپوریشن کی معنویت اور خصوصیات. عوامی طور پر ایک کثیر قومی کارپوریشن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے طور پر بھی اسے جانا جاتا ہے. وہ ہے جس کا رجسٹریشن ایک ملک میں کمپنی کے طور پر ہوتا ہے, لیکن فیکٹریاں, برانچیں, ذیلی اکائیاں قائم کر کے یہ متعدد دیگر ملکوں میں اپنا کاروبار انجام دیتی ہیں. ایسی کمپنیاں ایک یا اس سے زائد ملکوں میں اشیاء تیار کر سکتی ہے, خدمات کا بندوبست کر سکتی ہے اور اسی یا دیگر ملکوں میں انہیں فروخت کر سکتی ہے. آپ نے کئی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے بارے میں سنا ہوگا جو ہندوستان میں کاروبار چلاتی ہیں, جیسے ہیونڈائی موٹر کمپنی, کوکا کولا کمپنی, سونی کارپوریشن, میکڈونالڈ کارپوریشن, سٹی بینک وغیرہ. یہ سبھی کارپوریشن عام طور پر متعدد ملکوں میں پیداوار, مارکیٹنگ اور دیگر سہولیات مہیا کراتے ہیں. فروخت سے کمائے جانے والا منافع کے حجم اور اثاثوں کی قدر بھی عام طور پر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہمارے ملک کے ساتھ دیگر ممالک میں اپنی شاخیں اور ذیلی اکائیاں قائم کر سکتے ہیں. ان کمپنیوں کو ان کے ملک کے صدر دفاتر کے ذریعے ان پر کنٹرول کیا جاتا ہے, جو وسیع پالیسیاں وضع کرتے ہیں تاکہ انہیں نافذ کیا جا سکے. گلوبل انٹرپرائزر MNCs کی خصوصیات. کثیر قومی کمپنیوں کی خصوصیات درج ذیل ہیں. مرتکز مینجمنٹ. کثیر قومی کمپنی داخلی ملک میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ دیگر ملکوں میں شاخیں اور ذیلی کمپنیاں کھولنے کے ذریعے اپنے کاروبار کو پھیلاتی ہیں. کاروبار کا مینجمنٹ ہیڈ آفس کے ماتحت دیگر ملکوں میں کاروبار انجام دیتا ہے. ہیڈ آفس کے ذریعے پیش کی گئی پالیسیوں کے مطابق سبھی شاخوں اور ذیلی شاخوں کو کام کرنا ہوتا ہے. کاروبار کا عالمی پیمانے پر پھیلاؤ. کثیر قومی کمپنی کا کاروبار متعدد ممالک میں پھیلا ہوتا ہے. یہ کمپنی میزبان ملک میں رائج مقامی حالات کا پوری طرح استحصال کرتی ہیں. اس میں سستی مزدوری اور خام مواد کی دستیابی شامل ہے. بہتر کوالٹی کا اشیاء. کثیر قومی کمپنی کو عالمی سطح پر مسابقت کرنی ہوتی ہے, اس لیے اسے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی پر خاص توجہ دینی ہوتی ہے. بڑا حجم. کثیر قومی کمپنی کے پاس زبردست اثاثہ جات ہوتے ہیں. IBM کے اثاثے کی قدر تقریباً $8 بلین ہے. اس طرح دیگر کمپنی IIT کی 70 ملکوں میں 800 شاخیں ہیں. بین الاقوامی بازار تک رسائی. کثیر قومی کمپنی بین الاقوامی بازار میں اپنی شناخت آسانی سے قائم کر لیتی ہے. اس کے متعدد پروڈکٹ, اچھی کوالٹی, بڑے پیمانے پر تحقیق, اچھی مارکیٹنگ سہولیات اس کی وجہ ہے. اشتہار پر خاص توجہ. کثیر قومی کمپنی اشتہار پر خاص توجہ دیتی ہے, اس کی کامیابی کا راز ہے. 6.10.2 ملٹی نیشنل کارپوریشن کے فائدے. ملٹی نیشنل کارپوریشن متعدد ملکوں میں وسیع پیمانے پر پیداوار اور تقسیمی سرگرمیوں کے سبب بڑی کمائیوں کے ذریعے متعدد فوائد حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ میزبان ملکوں سے بھی جہاں ملٹی نیشنل کارپوریشن کام کرتے ہیں متعدد فائدوں کا حصول کرتے ہیں. غیر ملکی پونجی کی سرمایہ کاری. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ذریعے پونجی کی راست سرمایہ کاری کم ترقی یافتہ ممالک میں ان کی معاشی ترقی کی تیز رفتاری میں مدد کرتی ہے. روزگار کی تخلیق. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ذریعے صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کی توسیع کا نتیجہ روزگار کے مواقع کی تخلیق اور میزبان ممالک میں معیار زندگی بڑھانے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے وسیع وسائل کے ساتھ تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں, جس سے پیداوار کے بہتر طریقوں اور عمل کاری میں اشتراک ہوتا ہے اور اس طرح اشیاء کے معیار میں بہتری آتی ہے اور آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرتے ہیں. ضمنی اکائیوں کا فروغ. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے عمل کے نتیجے میں میزبان ممالک میں اکثر سامان اور خدمات کے سپلائز نیز ضمنی صنعتوں کو نمو حاصل ہوتا ہے. برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی زر مبادلہ کا بہاؤ. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ذریعے کبھی کبھی میزبان ملکوں میں تیار اشیاء کو برآمد کیا جاتا ہے. اس طرح کمایا گیا غیر ملکی زر مبادلہ میزبان ممالک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ریزرو میں اشتراک کرتا ہے. صحت مندانہ مسابقت. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ذریعے معیاری اشیاء کی مؤثر پیداوار گھریلو پیداواروں کو بازار میں بقا کے لیے اپنی کارکردگی بہتر بنانے میں ترغیب دیتی ہے.
چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. چونکہ مقالات تفہیم مغرب کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، اور وہ خلاصہ ابھی یہاں تک پہنچا نہیں ہے ہمارا. انشاءاللہ جب پہنچ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.